السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وكريمنا وطبيبنا ومرشدنا ومولانا محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. برادران اسلام، بزرگان محترم، قابل قدر نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العزت والجلال کا بے پناہ احسان و کرم، اس کا فضل اور اس کا شکر ہے، اس کی بے شمار عنایات ہے کہ اس کریم آقا نے ہمیں زندگی میں ایک دفعہ اور یہ رمضان المبارک کا بابرکت اور مقدس مہینہ نصیب فرمایا، عطا کیا۔ اس نعمت کے ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور کہیے ایک مرتبہ اپنی زبان سے الحمدللہ۔ تمام تر تعریفیں بس اسی ایک پروردگار اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں یہ مقدس مہینہ نصیب فرمایا۔ اللہ کرے یہ مقدس اور بابرکت مبارک مہینہ ہمیں اور آپ کو صحیح معنوں میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، اس مقدس مہینے میں ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، نماز تراویح باجماعت مسجدوں میں آ کر پڑھنے کی اور ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک کے فضائل، روزوں کے فضائل
اس تعلق سے اور اس مناسبت سے اس سے پہلے کئی جمعوں میں میں نے بہت سی باتیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی ہے. میں نے آج مناسب اور ضروری سمجھا کہ نماز تراویح کے تعلق سے اسی عنوان پر کچھ باتیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر دی جائے. نماز تراویح مسجد میں آ کر باجماعت پڑھنا یہ سنت مؤکدہ ہے. اگر کسی محلے کی یا کسی شہر کی مسجد میں لوگ باجماعت تراویح کی نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، ترک کر دیتے ہیں، نہیں پڑھتے ہیں، تو اہل محلہ گویا پورا کا پورا علاقہ، پورا شہر سب کے سب گنہگار ہوں گے. اللہ کرے ہم سبوں کو تراویح کی نماز باجماعت مسجدوں میں جا کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. مسجدوں میں پڑھنے کی جو فضیلت ہے اس کا ثواب کچھ اور ہے، اس کا مزہ کچھ اور ہے، اس کا لطف کچھ اور ہے. اور آپ سب کو معلوم ہونا چاہیے اللہ نے اپنے بندوں پر جتنی بھی عبادات فرض کی ہے، مقرر کی ہے، تمام تر عبادات اپنے اپنے اعتبار سے اپنی ایک الگ امتیازی شان رکھتی ہے. نماز کی ایک الگ شان ہے، حج کی ایک الگ شان ہے، روزے کی ایک الگ شان ہے، نماز تراویح کی بھی ایک الگ شان ہے. یہ نماز تراویح اپنے اندر ایک امتیازی الگ پہچان اور شان رکھتی ہے. چنانچہ رمضان کا مہینہ شروع ہوا، آپ دیکھیے، احساس کیجئے اور غور و فکر کیجئے کہ نماز تراویح کی وجہ سے الحمدللہ مسجدوں کی رونق بڑھ جاتی ہے. بڑھتی ہے یا نہیں؟ مسجدوں کی آبادی بڑھ جاتی ہے، مسجد کی خوبصورتی میں غیر معمولی اضافہ ہو جاتا ہے. تو یہ سب نماز تراویح کی وجہ سے ہے نا بھائی. تو مسجدوں کی آبادی بڑھ گئی، مسجد کی رونق میں اضافہ ہو گیا، مسجد کی خوبصورتی میں اضافہ اور بڑھوتری ہو گئی. تو یہ سب نماز تراویح کی برکت ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اہتمام کے ساتھ، پابندی کے ساتھ نماز تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. میں آپ کو آگے بتاؤں گا، آپ کو سناؤں گا نماز تراویح کے کیا کیا فضائل ہیں، کیا کیا فضیلتیں ہیں. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر 3 دن تک آپ نے باجماعت نماز تراویح پڑھی. دھیان سے سنیے گا، توجہ کے ساتھ سنیے گا تو باتیں سمجھ میں آئیں گی، ورنہ ذہن ادھر ادھر منتشر رہے گا تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی. نماز تراویح اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں 3 دن تک باجماعت نماز پڑھی. آپ نے دیکھا کہ مجمع بہت زیادہ ہو چکا ہے، تعداد بڑھ چکی ہے. آپ کو خدشہ ہوا کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ نماز میری امت پر فرض ہو جائے، چنانچہ آپ نے وہیں پر اس کو موقوف کر دیا، اس کو روک دیا. لیکن اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس عبادات کے تعلق سے، روزہ اور تراویح کی نماز کے تعلق سے لوگوں کو ترغیب دیتے رہے، شوق دلاتے رہے. اور آپ نے اپنی زبان مبارک سے یہ ارشاد فرمایا، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. آقا دو جہاں کالی کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو رمضان کا مبارک بابرکت مہینہ پائے، مقدس مہینہ پائے، اور اس مہینے کے اندر رمضان شریف کے روزوں کو رکھے اور رات کا قیام یعنی تراویح کی نماز پڑھے،
اس عمل اور اس عبادت کی برکت سے اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. مگر شرط یہ ہے وہ نماز جو پڑھی جائے ایمان کے ساتھ، احتساب کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، اخلاص نیت کے ساتھ، ثواب کی امید رکھتے ہوئے. میرے بھائیوں، اتنا بڑا انعام اللہ کی طرف سے ملا، اتنی بڑی نعمت اللہ کی طرف سے ملی، اتنی بڑی دولت اللہ کی طرف سے ملی، تو کیا ہم اور آپ روزے نہیں رکھیں گے؟ 11 مہینوں کی طرح بالکل کھاتے پھریں گے؟ میں نے ایک شخص کو کل اپنی آنکھوں سے دیکھا. میں اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ آپ کو عبرت ہو، آپ سبق حاصل کریں کہ اللہ 11 مہینوں کا سردار رمضان کا بابرکت مہینہ عطا کرے، اور پھر ہم اور آپ اس مہینے میں بھی اپنی زبانوں پر کنٹرول نہ رکھے، اپنی خواہشات پر قابو نہ رکھے، نفس کے خلاف کام نہ کرے. تو پھر بھائی، میں تو سمجھتا ہوں کہ آپ مسلمان نہیں ہیں، آپ ایمان والے نہیں ہیں، آپ نام کے مسلمان ہیں، کام کے مسلمان نہیں. میں اپنے بچے کو اسکول چھوڑ کر آ رہا تھا، میں نے ایک شخص کو دیکھا بالکل ہٹا کٹا صحت مند، میں اس کو اچھی طریقے سے جانتا ہوں. وہ ٹھیلے پر سامنے کھڑا ہو کر، صبح کے وقت لوگ جو ٹھیلے پر ستو وغیرہ بیچا کرتے ہیں، میں نے دیکھا اللہ اکبر کبیرہ اس آدمی کو، وہ کھڑا ہو کر ٹھیلے کے سامنے ستو پی رہا تھا. یہ تو ایک بات ہے، یہ تو ایک مثال ہے، نہ جانے کتنے ایسے لوگ مل جائیں گے ہمیں اور آپ کو. ہوٹلیں آباد ہیں، ہوٹلیں کھلے ہوئے ہیں، دکانیں کھلی ہوئی ہیں، ریسٹورینٹ کھلے ہوئے ہیں، آباد ہے، لوگ پردوں میں جا کر کھانے کھا رہے ہیں، ناشتہ وغیرہ کر رہے ہیں، اپنی نفسانی خواہشات کو پوری کر رہے ہیں. اللہ کا ذرہ برابر کوئی خوف اور ڈر نہیں میرے بھائیوں، نہیں. یہ مہینہ ملا، اس کی قدر کیجئے، حفاظت کیجئے، روزے رکھیے، تراویح کی نماز با جماعت پڑھنے کی کوشش کیجئے. کتنے آپ کے ایسے بھی بھائی ہوں گے، کتنے ہمارے ایسے بزرگ بھی ہوں گے، چچا بھی ہوں گے، کتنی ایسی مائیں بہنیں بھی ہوں گی، خواتین ہوں گی، جن کا ارادہ ہوگا کہ آنے والے سال میں ہمیں رمضان ملے گا تو ہم بھی روزہ رکھیں گے، تراویح کی نمازیں پڑھیں گے. لیکن آج وہ اس دنیا سے گزر گئے، چلے گئے. میرے بھائی، جیسے وہ چلے گئے، ہمیں بھی ایک نہ ایک دن یہ دنیا چھوڑ کر جانا ہے. یہ دنیا عارضی ہے، وقتی ہے، یہ دنیا فانی ہے، ختم ہونے والی دنیا ہے. اللہ کے بارگاہ میں، اللہ کے دربار میں ایک نہ ایک دن مجھے اور آپ کو بھی جانا پڑے گا. ہم اور آپ جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں گے، اللہ کے دربار میں کھڑے ہوں گے، اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، تو بتائیے، جب بندہ سے اللہ پوچھے گا کہ اے میرے بندے بتا، میں نے تجھے زندگی دی تھی، اپنی اس زندگی کو کہاں پر خرچ کیا، کہاں لگایا، کیا کیا؟ میں نے تجھے رمضان کا مبارک مقدس مہینہ عطا کیا تھا، تو نے رمضان کے مہینے میں روزے رکھے تھے یا نہیں؟ میں نے رمضان کا مہینہ تجھے دیا تھا، تو نے رمضان کے مہینے میں تراویح کی نمازوں کا اہتمام کیا تھا یا نہیں؟ بتاؤ میرے بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، اس وقت ہم اور آپ کیا جواب دیں گے؟ کیا کہیں گے؟ زبان تک نہیں کھل پائے گی. ہمارے شرم اور شرمندگی کے سوائے افسوس کے اور ہاتھوں کے ملنے کے اور کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہو. بہرکیف میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز تراویح اور روزوں کے تعلق سے جب صحابہ کرام کو ترغیب دیا، شوق دلایا، تو حضرات صحابہ کرام رمضان کے مہینے میں کثرت سے عبادات کا اہتمام کیا کرتے تھے. چنانچہ بہت سارے صحابہ کرام میں ایسے بھی تھے جو قرآن پاک کے حافظ تھے، قرآن پاک پڑھنا جانتے تھے، جن کے سینوں میں اللہ کا کلام مقدس کتاب قرآن مجید محفوظ تھا. وہ تو نوافل میں قرآن مجید کو پڑھ لیا کرتے تھے، مگر وہ صحابہ کرام جنہیں قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا، جو قرآن پڑھنا نہیں جانتے تھے، ان کا کیا حال ہوتا؟ وہ کیا کرتے؟ آپ میں سے بھی بہت سے ایسے بھائی ہیں، بہت سے ایسے چچا ہیں، بزرگ ہیں، جنہیں قرآن پڑھنا نہیں آتا.
میرے بھائیوں، انہی صحابہ کرام میں ایک صحابی ہیں حضرت ثعلبہ ابن ابی مالک القرظی، وہ روایت کرتے ہیں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد نبوی میں تشریف لائے۔ آپ نے کیا دیکھا؟ چند لوگ، چند آدمی مسجد نبوی کے ایک گوشے میں حلقہ بنا کر نماز پڑھ رہے ہیں جماعت سے، اور اس کی امامت کرانے والے کون؟ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ، جو اپنے وقت کے سب سے بڑے قاری تھے، نماز پڑھا رہے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، پوچھا یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ جواب میں عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے، جنہیں قرآن پڑھنا نہیں آتا، یعنی یہ وہ حضرات ہیں جنہیں قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا، قرآن کے حافظ نہیں ہے۔ ان کی امامت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کر رہے ہیں، اور یہ حضرات ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا، آپ نے فرمایا بہت اچھا، ماشاءاللہ تم نے تو بہت اچھا کیا۔ آپ کے چہرے سے ناگواری کے آثار ظاہر نہیں ہوئے۔ میرے بھائیو، وقت اتنا نہیں ہے کہ میں پوری تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ سناؤں آپ کو، لیکن اتنا سمجھ لیجئے، تراویح کا یہ سلسلہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور سے بھی گزرا، سیدنا ابو بکر صدیق کے دور سے بھی گزرا، یہ سلسلہ چلتا رہا، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں بھی یوں ہی چلتا رہا۔ مگر سیدنا عمر فاروق کون ہے؟ جانتے ہیں نا ان کو؟ ان کی عدالت، انصاف بہت مشہور تھی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ مجمع بہت زیادہ ہو جاتا ہے، بھیڑ بہت زیادہ ہو جاتی ہے، ایسا کرتے ہیں باقاعدہ اس کو ایک نماز کی جماعت کی شکل دے دیتے ہیں۔ تو الحمدللہ یہ نماز تراویح کا سلسلہ جو باجماعت 20 رکعت پڑھنے کی جو شروعات ابتدا ہوئی، اوپننگ ہوئی تھی، الحمدللہ یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے باضابطہ آغاز ہوا تھا۔ کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ میں آپ کو سناؤں گا۔ بہرکیف سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خدشہ ظاہر کرتے ہوئے، ڈر محسوس کرتے ہوئے کہ کہیں یہ نماز میری امت پر فرض نہ ہو جائے، اس لیے آپ نے موقوف کر دیا تھا۔ مگر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کہا؟ اب وہ خدشہ باقی نہیں رہا، لہذا اب وہ خوف باقی نہیں رہا، اس کو باجماعت باضابطہ ایک نماز تراویح کی شکل دے دی جائے۔ الحمدللہ اس وقت سے لے کر آج تک، اور انشاءاللہ العزیز قیامت کی صبح تک 20 رکعت تراویح کی نماز ہوتی ہے، ہوتی رہے گی، اور قیامت کی صبح تک انشاءاللہ پڑھتے رہیں گے۔ میرے بھائیوں، نماز تراویح کے کیا فضائل ہیں آپ کو معلوم ہے؟ میں سنا دیتا ہوں آپ کو مختصر میں۔ حضرت علی بن طالب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھ سے ایک حدیث سن کر نماز تراویح پڑھنی شروع کر دی۔ کیا فرمایا؟ ایک حدیث سن کر انہوں نے نماز تراویح پڑھنی شروع کر دی۔ چنانچہ صحابہ نے پوچھا، دریافت کیا، وہ حدیث کون سی ہے؟ پتا تو چلے وہ حدیث کون سی ہے جس کو سن کر عمر فاروق نے نماز تراویح پڑھنی شروع کر دی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ میں نے آقا دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ کے عرش کے قریب ایک جگہ ہے خطیرۃ القدس۔ کیا فرمایا؟ اللہ کے عرش کے قریب ایک جگہ ہے خطیرۃ القدس۔ یہ جگہ بہت نورانی جگہ ہے، بابرکت جگہ ہے، اور اس جگہ اللہ کے فرشتے ہر وقت عبادت میں لگے رہتے ہیں، یعنی عبادات کے انجام دینے میں غفلت نہیں برتتے۔ لیکن جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے،
فوراً یہ فرشتے اللہ سے اجازت طلب کرتے ہیں، اللہ سے اجازت مانگتے ہیں اور کہتے ہیں یا اللہ رمضان کے اس مقدس مہینے میں ہمیں زمین پر اترنے کی اجازت دے دیجیے۔ کہیے سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، وہ فرشتے عرش سے زمین پر اترتے ہیں، اور جو لوگ رمضان کے اس مہینے میں نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، تراویح کی نماز پڑھتے ہیں، جن فرشتوں کو، یعنی یہ فرشتے جن لوگوں کو چھو لیتے ہیں، جن آدمیوں کو یہ فرشتے چھو لیتے ہیں، میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے مغفرت کا فیصلہ فرما دیتے ہیں، اللہ اس کے لیے رحمت کا فیصلہ فرما دیتے ہیں۔ اور کیا چاہیے ہمیں؟ یہ فرشتے زمین پر اترے ہوئے ہیں، ایسے بندوں کی تلاش میں ہے جو روزہ رکھ رہے ہیں، نمازوں کی پابندی کر رہے ہیں، مسجدوں کو آباد کر رہے ہیں، تراویح کی نماز جماعت سے پڑھ رہے ہیں۔ آپ کو اور کیا چاہیے میرے بھائی؟ اتنا بڑا انعام اللہ کی طرف سے مل گیا۔ اور یاد رکھیے، یہ قرآن پاک جو تراویح کی نماز میں پڑھی جاتی ہے، یہ روزہ جو ہم اور آپ بھوکے پیاسے رہ کر تمام تر نفسانی خواہشات کو طاق میں رکھ کر، اپنے نفس پر کنٹرول رکھ کر، قابو پا کر یہ جو روزہ رکھتے ہیں، کیا یوں ہی ایک امام قرآن پاک جو یہ سناتا ہے، قرآن پاک سنانا اتنا آسان ہے، حافظ قرآن یا ایک قاری قرآن رمضان کے مہینے میں چاہے مسجد میں ہو یا گھر میں ہو یا محلے میں ہو، کہیں پہ کسی جگہ پہ قرآن سناتا ہے، اتنا آسان ہے۔ اس پر کتنا پریشر ہوتا ہے، کتنا بوجھ ہوتا ہے۔ میرے بھائیو، تو اللہ کا معجزہ ہے کہ ایک حافظ قرآن اگر 20 سال 25 سال پہلے قرآن پاک کو یاد کر لیتا ہے، قرآن کا حفظ کر لیتا ہے، اپنے سینے میں قرآن کو بسا لیتا ہے، الحمدللہ ویسے ہی ہو بہو اللہ کا کلام وہ سنا دیتا ہے۔ دنیا کی تو نہ جانے کتنی بڑی بڑی کتابیں ہیں، IAS کی، IPS کی، MA کی، BA کی، نہ جانے کتنی کتابیں ہیں۔ مجھے بتائے کوئی ان کتابوں کا حافظ ملے گا؟ تورات بھی تھی، زبور اور انجیل بھی تھی، یہ تو آسمانی کتابیں تھی، مگر کوئی بتائے کہ ان کتابوں کا کوئی حافظ ہے؟ نہیں ملے گا۔ لیکن اللہ کا کرم، اس کا احسان ہے کہ قرآن پاک کے حافظ سینکڑوں کی تعداد میں، اربوں کھربوں کی تعداد میں الحمدللہ عالم اسلام کے اندر بھرے پڑے ہیں۔ کیا چاہیے آپ کو؟ یہ تو اللہ کے کلام قرآن مجید کا معجزہ۔ بہرکیف یہ قرآن جو پڑھا جاتا ہے، یہ روزہ جو ہم اور آپ رکھتے ہیں، یہ قرآن اور یہ روزہ دونوں کل قیامت کے دن اپنے بندے کے لیے اپنے رب سے سفارش کی درخواست کرے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ روزہ کہے گا، اے میرے پروردگار، میں نے اس کو بھوکا پیاسا رکھا، خواہشات نفسانی سے روکے رکھا، میری سفارش کی اس کے حق میں قبول کر لی۔ قرآن کہے گا، اے پروردگار، تیرے اس بندے نے رات میں جاگ کر کھڑا ہو کر قرآن پاک کی تلاوت کی نمازوں میں نے اس کو جگایا تھا، کھڑا کیا تھا، اے پروردگار میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما لیجیے۔ میرے بھائیو، یہ دونوں چیزیں سفارش کریں گے، روزہ بھی سفارش کرے گا، قرآن بھی سفارش کرے گا، اور دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی۔ روزہ کہے گا، یا اللہ میرے بندے پر بخشش کا اور عنایت کا معاملہ فرما دے۔ قرآن کہے گا، یا اللہ میرے بندے کے لیے رحمت اور مغفرت کا فیصلہ فرما دے۔ میرے بھائیوں، دونوں کے لیے جنت واجب کر دی جائے گی اور مغفرت کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر کبیر۔ پڑھیں گے انشاءاللہ تراویح کی نماز جماعت سے، مسجدوں کو آباد کریں گے انشاءاللہ، روزے رکھیں گے انشاءاللہ، گناہوں سے بچیں گے انشاءاللہ، اپنا زیادہ سے زیادہ وقت اس مہینے کے اندر کچھ وقت نکالی۔ جو کام دھندہ کرنے والے لوگ ہیں، میں ان سے درخواست کرتا ہوں، کچھ ٹائم ٹیبل بنائیے، وقت نکالیے، 5-10 منٹ، آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ کا قرآن پاک کی تلاوت کے لیے، پڑھنے کے لیے۔ یہ مہینہ قرآن ہی کا ہے،
اس لیے کہ اللہ کا کلام قرآن مجید جو نازل ہوا اسی مہینے میں، جس مہینے میں اللہ کا کلام نازل ہو، جس مہینے میں اللہ کا کلام قرآن مجید اترا ہو، اس مہینے میں اس کتاب کی تلاوت نہ کی جائے، اس کتاب کو نہ پڑھا جائے، تو میرے بھائی مجھے بتائیے ہم سے بڑا محروم الخدمت اور بدنصیب آدمی کون ہو سکتا ہے؟ حدیثوں میں آتا ہے قرآن پاک کا ایک حرف، ایک لفظ بھی اگر کسی نے پڑھ لیا اس مہینے میں، ہر حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 درجے بلند کیے جاتے ہیں، اس کے 10 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور سنیے آگے اس کی فضیلت، اگر کوئی آدمی قرآن پاک کو نماز میں کھڑا ہو کر پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہر حرف کے بدلے اسے 100 نیکی عطا فرماتے ہیں، 100 درجے بلند فرماتے ہیں، اس کے 100 گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ بڑی فضیلتیں ہیں قرآن پاک کے پڑھنے کی اس مہینے میں۔ ہمارے اکابرین بزرگوں کا معمول تھا اس مہینے کو بس صرف اور صرف قرآن کے لیے خاص کیا کرتے تھے۔ مجھے امید ہے آپ سب بھی کچھ ٹائم نکالیں گے انشاءاللہ۔ مسجدوں کی جو آبادی ہے، جو خوبصورتی ہے، جو رونق ہے، ہم اور آپ عبادات سے اور قرآن پاک کی تلاوت سے اس میں اضافہ کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ کہنے سننے سے زیادہ ہم سبوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ جن حضرات نے سنت